اسی طرح سے آنکھ کے گناہ کیا کیا ہے؟ نامحرم کو دیکھنا، اور یہ آج کے مردوں کے لیے سب سے بڑا مشکل امتحان ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرف سے ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی مستورات، ہماری ہی خواتین فیشن کر کر کے اور پرکشش لباس پہن پہن کر اور خوب میک اپ کر کر کے پھر رہی ہیں، اور گویا یہ مردوں کے لیے مشکل ترین امتحان ہے اپنی آنکھوں کو بچانا۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری آنکھ خیانت سے بچ جائے۔ تو آج یہ سارے لوگوں کو، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ بیچارے جو جوان ہیں انہی کے لیے امتحان ہے، نہیں، یہ بوڑھوں کے لیے بھی امتحان ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے بیچارے یہ جو سیکنڈ ٹائٹ پہننے والے انہی کے لیے امتحان ہے، نہیں، یہ مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی ہے، یہ مولاناؤں کے لیے بھی ہے، یہ عالموں کے لیے، یہ بزرگوں کے، ہر ایک کے لیے امتحان ہے۔ حتیٰ کہ بڑھاپے میں بوڑھا انسان بیٹھا ہے، اس کے بعد عورتیں آ گئی، اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب بیچارے جو ہم کچھ لوگوں کو کہیں ان کے لیے نہیں، سب کے لیے امتحان ہے یہ۔ تو اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچانا، اپنے کان کو گناہوں سے بچانا میوزک کا طوفان ہے، اور بہتوں کو نیند ہی نہیں آتی تب تک جب تک گانے نہیں سنیں گے۔ تو دل و دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ، ان 5 چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، اور ساتھ میں خطرناک بھی ہے۔ ان کا غلط یوز اگر کریں گے تو ہماری بہت بڑی پریشانی۔ بس اپنے جسم کا صحیح استعمال کرنا ہم کو سیکھنا ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں دیکھو یہ ہاتھ پاؤں میری نعمت ہے تمہارے پاس، دیکھو یہ آنکھیں میں نے تمہیں دی، یہ میری نعمت ہے، دیکھو میں نے تم کو زبان میں بولنے کی طاقت دی، یہ میری نعمت ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے، ان میں تم غور کرو گے یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اور کیا کیا واقعتاً ایک ایک چیز کے پیچھے اتنی فلسفی، ایک ایک چیز کے پیچھے ایسی ایسی ڈیٹیلیں ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو میڈیکل پڑھنے والے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں علم تشریح الاعضاء اس کو کہتے ہیں انیٹمی، یہ انیٹمی جب پڑھیں گے تب سمجھ میں آتا ہے اللہ کی قدرتیں کیا کیا۔ یہ آنکھ کے اوپر کور ہے جس کا ہم کہیں گے شٹر، یہ اتنا تیز کام کرتا ہے کہ جب چاہیں کھولیں گے جب چاہیں بند کریں گے، تیز کھلتا بھی ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سپرنگ اتنا فاسٹ اللہ نے بنایا کہ ہم جب چاہیں بند کریں گے جب چاہیں گے کھولیں گے، اور وہ سپرنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر یہ سپرنگ فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک فیل ہوتا ہے یہ ہے انسان چاہتا ہے آنکھ کھلے، یہ کھلتی نہیں ہے، پھر مجبور ہو کر پھر ایسے کھولنی پڑتی ہے، ایسے جو ہی چھوڑتا ہے یہ واپس گر جاتی ہے۔ پھر چنانچہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بہت تعلیم یافتہ، شاید کسی کالج کا پرنسپل بھی تھا، وہ دیندار، نمازی بیچارہ، سب کچھ، لیکن میں نے مجھ سے پوچھا خیریت جی کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے یہ آنکھ گر گئی نیچے، اور میں نے بنگلور میں 50,000 روپے کا انجیکشن لگایا مگر یہ واپس نہیں آ سکی۔ کیوں صاحب؟ کوئی نرو مسئلہ ہے، اور یہ آنکھ لوز ہو گئی، یہ نیچے گر گئی۔ اب ہم سمجھے جس کور کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کور کا کام کتنا بڑا ہے۔ تو ایک ایک چیز کے پیچھے کان کے پردے کی تھیوریاں پڑھیں ان ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے، ان سے سنیں تو پتا چلے گا اللہ کی قدرتیں کیا کیا ہے۔ تو انسان کے جسم کی ساری چیزیں اللہ کی قدرتوں کی نشانی، اللہ کا احسان، اور ان کا استعمال صحیح طور پر ہونا چاہیے، اور غلط استعمال ہو تو یہ بہت خطرناک بھی ہے۔